الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإیاک نعبد وإیاک نستعین. صدر محفل جناب بشیر احمد کیلانی صاحب، ڈاکٹر نذیر مشتاق صاحب، ناظم صاحب، صابر صاحب اور جتنے بھی معززین خواتین و حضرات، ان سب کی خدمت میں السلام علیکم عرض کرتا ہوں. دراصل آج کل 24 گھنٹے گلا خراب رہتا ہے، اس لیے واقعی قابل تعریف ہے. اور روبی نساء خان صاحب کو اس فنکشن کی نگرانی کرنے کے لیے دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں. روبی نساء جی کو لگ بھگ 30-35 برسوں سے میں جانتا ہوں، اور ان کی سرگرمیاں جو ہیں لگ بھگ 35 برسوں سے میرے مشاہدے میں رہی ہیں. ان کا ریڈیو میں آنا، ریڈیو کے مختلف پروگراموں میں شرکت کرنا، اور خاص کر جو کانورسیشنل پروگرامز ہمارے ہوتے ہیں تو اس میں ریئل ٹیلنٹ جو ہے وہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ آپ کتنے حاضر جواب ہیں اور آپ کی بات میں کتنی سبسٹنس ہے. کیا آپ اپنے مد مقابل کو کچھ دے سکتے ہیں جس سے وہ ریئیکٹ کرے؟ تو شروع میں ہی ان میں وہ ٹیلنٹ جو ہے وہ مجھے نظر آیا. اور ڈراموں میں یہ رہی بحیثیت اداکارہ، مختلف ڈراموں میں کام کیا ہے، اور اس کے بعد جب ٹیلی ویژن کی شروعات ہوئی تو ٹیلی ویژن کے پروگراموں میں بھی انہوں نے اپنی داغ جمائی. دوردرشن سری نگر سے ان کا ایک پروگرام وہاں ٹیلی کاسٹ ہوتا تھا، شاید اب بھی ہو رہا ہے، بزم خواتین. تو اس میں 1-2 بار میں نے بھی شرکت کی ہے. لیکن جس انداز سے، جس خوبصورت انداز سے، اور خاص کر ان کی جو فلوئنسی ہے انگریزی پر، اردو پر، اور کبھی کشمیری بولتی ہیں، تو تینوں زبانوں پر کافی کمانڈ اینڈ کنٹرول. تو یہی وجہ ہے کہ کسی بھی اس ایشو، جو پروگرام کا ایشو ہو، نیا پروگرام ہو بزم خواتین کا، لوگ اس کو دلچسپی سے سنتے تھے. اب یہ ان کی ادبی اور فنی زندگی کا ایک پہلو ہے، اور دوسری طرف میں نے ان کو زندگی میں گزشتہ 30-35 برسوں کے دوران ایک جدوجہد کے عمل سے گزرتے ہوئے دیکھا ہے. اور جدوجہد میں کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ناکامی نصیب ہوتی ہے، لیکن جو جدوجہد کرنے والے ہوتے ہیں وہ اس ناکامی سے کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ریئل وکٹری لائز ان اسٹرگل. اس لیے جو جدوجہد کرتے ہیں وہ کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں، وہ کبھی پریشان نہیں ہوتے. تو میں نے اس لحاظ سے ان کو کبھی پریشان نہیں دیکھا، مایوس نہیں دیکھا، بلکہ ہر انیشیٹو میں ان کا ایک پازیٹیو اور حوصلہ افزا کردار رہا ہے. اس سے میں کافی متاثر رہا. اور مجھے لگتا ہے علامہ اقبال کا یہ شعر ان کی زندگی کے بہت نزدیک آتا ہے. تو اسے پیمانے امروز و فردا سے نہ ناپ، تو اسے پیمانے امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم رواں ہر دم جواں ہے زندگی. تو یہی اصول ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بس تھوڑا سا میری جی ایج ہو گئی 60 سے اوپر، اب میں مسجد کا رخ کرتا ہوں. تب تک جیو جب تک آپ زندہ ہو، اور جب آپ زندہ ہو تو خود کو ظاہر کرو کہ میں زندہ ہوں. گھر کی چاردیواری میں بیٹھ کر آپ سمجھ لیجئے کہ آپ کا زندہ ہونا نہ ہونا کوئی ایک ہی بات ہے. اور اس بار جو انہوں نے 2 کتابیں چھپائی ہیں، میں نے ان کو ابھی پڑھا نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا مطلب ٹائٹل سے بھی اندازہ ہوتا ہے. ایک اردو افسانوی مجموعہ ہے ان کا،
اور دوسرا چلڈرنز کے لیے ان کی کہانیاں ہیں لکچا. جہاں تک افسانوں کا تعلق ہے تو افسانے کے بارے میں ظاہر ہے انہوں نے افسانوں کا مطالعہ ضرور کیا ہوگا افسانے لکھنے سے پہلے، کیونکہ یہاں ہمارے کشمیر میں ایک چیز ہے، افسانہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں، صرف شروع کرتے ہیں ایک دم اور کہتے ہیں 1 سال کے بعد میں بھی افسانہ نگار ہوں. کم سے کم ایک افسانہ نگار بننے تک آپ نے کم سے کم 400-500 نیشنل انٹرنیشنل لیول کے افسانے پڑھے ہوں گے، تبھی آپ سکل سمجھ جائیں گے کہ افسانہ کیا ہے، کیسے لکھا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہاں کی اکثر افسانوں میں ایک وہ نیریٹو آتا ہے، نیریٹو پر. اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو افسانہ ہے، ناول ہے، یہ ہماری زندگی سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور ہماری زندگی ان واقعات کا مجموعہ ہے جن واقعات میں ہم ایک کانفلکٹنگ سچویشن سے گزرتے ہیں. ہم زندگی کے انہی واقعات کو یاد رکھتے ہیں جن میں کانفلکٹ رہا ہو، چاہے وہ ہمارا انر کانفلکٹ ہو، چاہے وہ ہمارا آؤٹر کانفلکٹ. انر کانفلکٹ ہوتا ہے، کچھ لوگ آپ کو دکھائی دیتے ہیں بظاہر وہ ٹھیک ہیں، درست ہیں، لیکن ان کے ذہن میں 24 گھنٹے اتنی تصادم آرائی ہوتی رہتی ہے کہ آپ پریشان ہوتے ہیں کہ یہ آدمی چاہتا کیا ہے، اس کے اندر کیا ہے. اور یہ جو انر کانفلکٹ ہے یہ کیریکٹر کو ڈیولپ کرنے میں اتنا بڑا اہم رول ادا کرتا ہے، اور بلکہ یہ انر کانفلکٹ ہی ہے جو کردار کو ایک پہچان عطا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ قومی سطح کے، بین الاقوامی سطح کے افسانہ نگاروں کو پڑھتے ہیں جو لیجنڈز ہیں ہمارے سامنے، جن کو اپنے سلیبس میں ہم نے پڑھا ہے، پوسٹ گریجویشن میں پڑھا ہے، انڈر گریجویشن میں پڑھا ہے، تو ان میں یہ چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ ہمیں گرپ میں رکھتے ہیں، ہمیں چھوڑتے نہیں ہیں جب تک نہ ہم اس کو ختم کریں. لہذا کانفلکٹ کا جو رول ہے فکشن رائٹنگ میں وہ بہت ہی اہم ہے، بلکہ پریورٹی وہی ہے. فکشن کا کوئی بھی پلاٹ اٹ ایوالوز آؤٹ آف دا کانفلکٹ، یعنی پلاٹ ہی ایوالو ہوتا ہے آؤٹ آف کانفلکٹ اینڈ گروز اپ ٹو دا کلائمیکس فرام دا کانفلکٹ. لہذا آپ خود سمجھیے کہ کانفلکٹ کا کتنا امپورٹنٹ رول ہے فکشن رائٹنگ میں. ڈراما ہو، ڈراما میں اگر کانفلکٹ نہ ہو تو وہ ڈراما ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ دیٹ از نتھنگ. اگر وہاں ایکٹرز کے بیچ کوئی کانفلکٹنگ سچویشن نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ میں کچھ پڑھ رہا ہوں نیریٹو جیسا. اور بہت کم افسانوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں ڈائلاگ ڈیلیوری کی کمی ہوتی ہے، بلکہ اس میں مشکل سے کہیں ایک آدھ، لیکن وہ جو ڈائلاگ ہیں ان میں کانفلکٹ ہی نہیں ہوتا ہے. تو بالکل روٹین کے ہمارے ڈائلاگس ہوتے ہیں، ارے آپ آ جاؤ چائے پیئیں گے، یہ کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، اس میں کوئی کانفلکٹ ہی نہیں ہے. لہذا مجھے لگتا ہے کہ روبی نسا خان صاحبہ نے افسانوں کا جو اس سے پہلے لکھے گئے ہیں گزشتہ 100 برسوں کے دوران ان کا ضرور مطالعہ کیا ہوگا، تبھی تو ان کے افسانے کافی امپریسو ہوں گے، ہے نا. تو مجھے امید ہے کہ آگے بھی یہ افسانے ادب کا مطالعہ کریں گی اور ہمارے سامنے اس سے بھی بڑھیا افسانے پیش کریں گی. تو ہمیں امید ہے کہ ان کا جو مستقبل ہے وہ بہت ہی شاندار ہوگا. اگر آج 2 کتابیں چھپ کر سامنے آ گئی ہیں تو نئے سال میں 4 کتابیں ہمارے سامنے ہوں گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ ویسے تو جرنلسٹ کے میں ان کا جو پیپر ہے PDF میں آتا ہے، میرے واٹس ایپ پر ہے، ضرور میں ہاتھ روز ایک نظر مارتا ہوں، لیکن ان میں ہے وہ چیز جو ایک جرنلسٹ میں ہونی چاہیے. اور میں یاد دیتا ہوں
کہ کثیر الجہت ڈائریکشنز میں جا کر کام کرنا یہ کتنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ ایک براڈ کاسٹر بھی ہے، یہ افسانہ نگار بھی ہے، یہ رائٹر بھی ہے، یہ فلم میکر بھی ہے، یہ اینکر بھی ہے، کئی ساری چیزیں. ان کا ایک وہ جس کو کہتے ہیں بیوٹیفل بلینڈ آف سو مینی تھنگس. تو اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی ان کو عطا کی، تو یہ بہت بڑی بات ہے نا. اور آخر میں ہم ان کو اب ایک پیغام دے رہے ہیں. علامہ اقبال کا شعر پیش کرتا ہوں. تیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر. السلام علیکم.